313 تھی، 313 تعداد تھی صرف صحابہ کرام کی، جن میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، اور 12 اور 13 سال کے 2 بچے بھی اس لشکر کے اندر شامل تھے، جنہیں معاذ اور معوذ کہا جاتا ہے۔ آج ہم ان صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں، ان صحابہ کرام کے بارے میں ایسی سی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں، خدا کی قسم یہ صحابہ کرام کی ہی قربانیاں تھی کہ آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ ان صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن اپنی جانیں قربان کر دی تھی، اور میں جانے کہ اللہ کی بارگاہ علی میں شکوہ بھی کیا ہو کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم کیسے لڑیں، نہیں، پانی پی کر کھجوریں کھا کر، اور پھر بھی دیکھیں 17 رمضان مبارک ماہ رمضان کا مہینہ تھا، اور یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی نے روزہ نہیں رکھا ہوگا، نہیں، سارے صحابہ کرام کا روزہ تھا، روزے دار تھے، اور روزے کی حالت میں 12 رمضان مبارک کو مکہ المکرمہ سے سفر کرتے ہوئے، یعنی آپ مدینہ شریف تھے، اس کو مدینہ سے 80 میل کا فاصلہ مدینہ شریف سے بدر کے مقام، یعنی وہ اندازہ لگائیں جن دوستوں نے وہاں کے مقامات کی زیارت کی ہے، وہ بدر کے مقام کی زیارت کی ہے یا شہر مکہ کی، یا وہ جہاں زیارت کی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی گرمی ہے، اس گرمی کے اندر پھر روزے کی حالت میں سفر کرنا، عرب کی گرمی جس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہ صحابہ کرام ہی تھے، وہ کہتے ہیں نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تکیہ پر بھروسہ تھا، انہیں بھروسہ تھا تو فقط ایک کملی والے پر، میسر تک نہ تھی جن کو کھانے کے لیے کھجوریں، اللہ کے مجاہد چلے تھے وہ جنگ لڑنے کو، یعنی انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی، یعنی کہ ایسے ہی ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے ہم مسلمان ہو نہیں سکتے، نہ جب تک کٹ مریں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ یہ شعر ہم پر نہیں پھیٹا تھا، یہ شعر صحابہ کرام کے لیے تھا، انہوں نے اپنی اس دین اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، بچے قربان کر دیے تھے، زندگیاں قربان کر دی تھی، کھانے پینے کے لیے روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی۔ آج ہم کیا ہیں؟ آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی، روزہ رکھ لیں تو ہم خدا پر احسان جلاتے تھے، تم نے روزہ رکھ۔ آج ہم نے کون سی تکلیفیں برداشت کی اس اسلام کے لیے؟ کیا کیا ہے اسلام نے؟ تو ہم کو اتنا عطا فرما دیا ہے کہ جتنا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ یہ تو صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں کہ ان کی قربانیوں کی برکت سے آج اسلام ہم تک پہنچا، اور اس وقت 6 ارب مسلمان دین اسلام کے پیروکار ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہی کی برکت ہے کہ یہ اسلام سندھ سے بحر الکحل تک، اور بحر الکحل سے یہ صحرا کے افریقہ تک پھیل گئے، یہ صحابہ کرام کی قربانیوں ہی کا نتیجہ۔ میرے سونے محبوب، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکالیفیں آئیں، کتنی پریشانیوں کا آپ نے سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو صفا پر اللہ نے حکم دیا، محبوب ان کو اعلان کرو، بتاؤ ان کو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں اور آخری دین لے کر آیا ہوں، آؤ میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ کوئی صفا پر آپ نے اپنے سارے وہ رشتہ داروں کو، عزیزوں کا عرب کو اور مکے کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے جو تمہیں کچل کر رکھ دے گا، کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، کہ آپ صادق امین ہیں، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ یہ ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ کو جھوٹ بولیں گے؟ ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ فرمایا سنو پھر، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین نبی ہوں، میرے بعد قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا، آؤ میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ جب میرے سونے محبوب نے یہ فرمایا تو وہ سب حواس باختہ رہ گئے کہ محمد بن عبداللہ کیا ایسا اعلان کرے گا؟ اور اس وقت آپ کا چچا ابو لہب بولا، اس نے نازیبا کلمات آپ کے بارے میں کہے کہ آپ ہی رہ گئے ہیں جسے اللہ نے نبی بنا کر بھیجنا تھا، آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا،
اور بھی اس نے واحیات بکی جوام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سوہنے محبوب کی حمایت میں سورہ لہب پوری اتار دی. فرمایا تبت یدا ابی لہب، مطلب ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور اس کے وہ ٹوٹ گئے. فرمایا بدبخت تو میرے محبوب کے بارے میں ایسے کہتا ہے، ایسے کہتا ہے. پوری صورت اب دیکھو، جو اس وقت تک ہمارا قرآن مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ابو لہب پر یہ قرآن کی صورت میں اس کی مذمت نہ کر لیں. پھر آپ نے بلایا، پھر حکم آیا تھا ان کو بلاؤ، پھر بلایا 40 اس میں آپ کے رشتہ دار شامل ہوئے. وہاں بھی یہ سارے سردار آئے تو کہنے لگے کہ اے محمد، ہم تمہارے لیے پورے عرب کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، ہم تیری حمایت نہیں کر سکتے. یعنی یہاں بھی آپ کی انہوں نے بات نہ مانی. ادھر سختیوں پر سختیاں. ابھی چند ہی مسلمان ہوئے تھے، زیادہ بھی مسلمان نہیں. اسی اسلام میں آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ابھی آپ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی زخمی کیا، باپ کے ساتھ بدسلوکی اس نے کی. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بہادر تھے اور مانے ہوئے ایک پہلوان تھے عرب کے اندر. آپ اس وقت شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو آپ کی لونڈی نے کہا کہ آپ کون سے بڑے سردار بنے پھرتے ہیں. فرمایا کیا بات ہے؟ کہاں آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا، انہیں زد و کوب کیا، تشدد کیا، انہوں نے ایسا کیا. اچھا، ابو جہل کی یہ جرت. اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ گھر نہیں گئے، سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور اسے کہا کہ بدبخت تجھے جرت کیسی ہوئی ہے کہ میرے بیٹے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات گستاخی بے ادبی کرنے کی. کمان ہاتھ میں تھی، کمان مار کر ابو جہل کا سر پھاڑ دی. میں خبردار آئندہ اگر تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ کوئی ایسی حرکت. سیدھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آ گیا اور آ کر عرض کیا کہ حضور میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں. فرمایا کیسا بدلہ؟ کہا وہ ابو جہل نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، میں نے اسے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو آپ فرمایا چچا میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میں ان باتوں سے خوش. تو عرض کیا کہ آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا میں اس وقت خوش ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں. حضرت امیر حمزہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ امیر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا. پھر حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا. پھر یہ ساری جب ہستیاں آ گئیں تو پھر نبوت کے 13ویں سال جب معاملات زیادہ بگڑ گئے تو آپ نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی. فرمایا آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف چلے جاؤ. بعد میں میرے سوہنے محبوب بھی چلے گئے اور وہاں جا کر آپ نے حکومت قائم کر دی، حکومت الہیہ مدینہ شریف کے اندر قائم کر دی. اب ظاہر کافروں کو یہ حکومت کیسی بھا سکتی تھی؟ انہوں نے وہاں کے منافقوں کو اور یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کیونکہ اس وقت مدینہ شریف کے اندر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور بے شمار منافق بھی تھے. انہوں نے خط لکھا، کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہماری مرضی کے بغیر پناہ دی ہے، اور یاد رکھو اگر تم ان کو مدینہ سے نہیں نکالو گے تو ہم تم پر چڑھائی کریں گے، ہم حملہ کر کے تمہیں ختم کر دیں گے. یعنی ادھر سے یہ دھمکیاں آ رہی تھیں. ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے خبر نہیں تھے. آپ نے سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا، سارے عیسائیوں کو اکٹھا کیا اور جتنے بھی سب کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ میثاق مدینہ شریف کیا. ان سب کے ساتھ آپ نے یعنی معاہدہ کیا. فرمایا سنو، اگر کوئی باہر سے مدینہ شریف پر حملہ کرے گا تو اس کا مقابلہ ہم سب مل کر کریں گے. یہودی بھی کریں گے ہمارے ساتھ، عیسائی بھی مل کر کریں گے اور ہم بھی اس کا دفاع کریں گے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دے دیا، اور جب یہ حرم آپ نے قرار دے دیا، ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، تو اب مدینہ شریف کے ان عیسائیوں کو، ان یہودیوں کو غداری کرنے کی جرت نہیں تھی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کریں. اور ادھر بدر کا مقام وہ تھا جہاں سے قافلے گزرتے ملک شام کی طرف، ملک شام کی طرف. بعض دفعہ آپ نے اس راستے کو صحابہ کرام کے ذریعے روکا بھی، وہاں سے جو قافلے گزرتے تھے، اور ایک قافلہ ان میں سے مشرکین مکہ کا ملک شام گیا ہوا تھا ابو سفیان کی قیادت میں، اور اس قافلے نے بھی بدر کے مقام سے گزرنا تھا.
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو یعنی اس قافلے کو روکنے کا فرمایا. ابھی روکا نہیں تھا، یہ خبر ادھر پہنچ گئی. ابو جہل نے مکہ مکرمہ کے اندر اعلان کر دیا. کہا کہ وہ جو ملک شام سے ہمارا قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے کو مسلمانوں نے لوٹنے کا پروگرام بنایا ہے، اس لیے ہر گھر سے نوجوان نکلے اور اپنے اس قافلے کی مدد کرے. پھر کیا تھا، ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کر دیا اور بے شمار ساز و سامان ہتھیار سب کچھ لے کر وہ چل پڑے. ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر پہنچ گئی کہ مشرکین مکہ مدینہ شریف پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں. آپ نے مسجد نبوی کے اندر سارے صحابہ کرام کو جمع کر دیا. فرمایا مشورہ دو کیا کرنا ہے، اپنا مشورہ دو. صحابہ کرام بیٹھے تو انصار میں سے اور مہاجرین میں سے صحابہ کرام نے اپنی قائد پیش کی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آؤ ہم فرعون کے مقابلے میں لیے نکلے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اے پیارے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور وہاں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں لڑ سکتے، آپ جا کر لڑو. فرمایا یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، ہم دائیں لڑیں گے، ہم بائیں لڑیں گے، آپ اپنی جانیں قربان کر دیں، جانیں قربان کر دیں. پھر مہاجرین میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فکر نہ کریں، نبی کا حکم ہو تو ہم سمندر بھی پھاند جائیں گے، نبی کا حکم ہم سمندر کے اندر چھلانگے لگا دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں. تیاری کی نکلے 313 اور ان میں معاذ اور معوذ بھی. آپ فرمایا بچوں تم تو بھی چھوٹے ہو جاؤ، ابھی چھوٹے ہو، تم نے کیا کرنا ہے، تمہارے کھیلنے کا ٹائم ہے، جاؤ کھیلو. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو آپ کے ساتھ جہاد کر کے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے. فرمایا ہم اپنی ماں کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اس دین اسلام کے لیے اپنا تن من قربان کر دیں. کیونکہ جب مدینہ شریف کے اندر اعلان ہوا کہ اسلام کو تمہاری ضرورت ہے نکلو، تو جو بھی اس وقت صحابہ کرام تھے وہ نکلے. تو حضرت معاذ اور معوذ ان کا باپ شہید ہو گیا تھا، چھوٹی عمر تھی ان کی. یہ جب گھر آئے تو دیکھا ماں رو رہی ہے. فرمایا ماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہاں ہر گھر سے مجاہد نکل رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہے، ایک ہمارا ہی گھر خالی ہے، یہاں کوئی بھی نہیں جا رہا. تمہارا باپ ہوتا تو وہ جاتا. تو ان دونوں بچوں نے کہا امی پھر کیا ہوا، ہمارا باپ نہیں، ہم جو ہیں ہمیں تیار کرو، ہم جہاد پر جائیں. دونوں بھائی معاذ اور معوذ نکلے اور لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے. جب میرے سونے محبوب نے دیکھا فرمایا بچوں تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، جاؤ اب تم کھیلو. کہا عرض کرو یا رسول اللہ نہیں، ہم تو اپنی ماں کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم واپس نہیں جا سکتے. تو فرمایا اچھا چلو اس طرح ہم کرتے ہیں کہ جو معاذ بڑا ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گا اور جو معوذ چھوٹا ہے وہ واپس گھر جائے گا، وہ واپس گھر جائے گا. لیکن معوذ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں اور مجھے چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ میں اس سے بڑا بھی ہوں اور میں طاقتور بھی ہوں. اور ایڑیاں کا بل کھڑا ہو گیا معوذ، ایڑیاں کے بل کہ دیکھو یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں. آپ مسکرائے، آپ مسکرائے. آپ نے کہا چلو بھائی پھر ٹھیک ہے تمہاری کشتی کرواتے ہیں، کشتی کرواتے ہیں، جو جیت گیا وہ ہمارے ساتھ جائے گا، جو ہار گیا وہ رہ جائے گا. تو معوذ جو چھوٹا تھا اپنے بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے بھائی تمہیں تو اجازت مل گئی ہے، تمہیں تو اجازت مل گئی ہے، اگر تم مجھ سے ہار جائے تو تیرا کیا جاتا ہے، ہم اکٹھے جہاد پر اکٹھے جنت میں جائیں گے. یہ ہے غلامان محمد، جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. یہ کوئی کپ کے لیے نہیں تھا، یہ کوئی پیسوں کے لیے نہیں تھا، یہ گردن کٹانے کے لیے کشتی تھی گردن. اور جب یہ معاملہ دیکھا تو میرے سونے محبوب مسکرائے. فرمایا اچھا محبت چل جا، تمہیں بھی اجازت ہے، تمہیں بھی اجازت ہے. یہ 313 کو لے کر میرے سونے محبوب بدر کے مقام پر پہنچے. وہاں پہنچ گئے، سفر کافی تھا، پیدل سفر تھا. اتنی دیر کافر پہلے ہی آ کر وہاں کر انہوں نے وہ اچھی جگہ پر قبضہ جما لیا تھا. آج بھی وہ کھنڈرات اسی طرح، وہ نشانات بدر کی اسی طرح موجود ہے.
جس طرف وہ کافر تھے وہ جگہ بھی موجود ہیں، جس طرف امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود بھی ہیں، اور 14 صحابہ کرام جو شہید تھے وہ بھی وہاں تشریف فرما ہے۔ وہاں آج وہ اسی طرح ہی وہ نقشہ ہے 1400 سال پہلے کا پرانا۔ جب تو ادھر تیاریاں، ادھر بھی تیاریاں، رات ہوئی تو میرے سونے محبوب صحابہ کرام کی یعنی حوصلہ دلانے کے لیے آپ فرماتی ہیں، آئے ہو میرے غلاموں ذرا چکر لگائیں میدان کا، چکر لگائیں۔ آپ چکر لگا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک سوٹی مبارک ہے، آپ اس سے نشان لگا رہے ہیں۔ فرمایا میرے غلاموں یہاں عتبہ مرے گا، اے میرے غلاموں یہاں شیبہ مرے گا، اے میرے غلاموں یہاں امیہ بن خلف مرے گا، فلاں یہاں ابو جہل مرے گا۔ یہ میرے محبوب نشانیاں لگا رہے ہیں، ادھر نشانیاں لگ رہی ہیں اور ادھر یہ دیکھو، یہ ہے میرے سونے محبوب کا علم مبارک۔ 1000 کا لشکر آیا ہے، کیا میرے محبوب اسے دیکھ کر آئے تھے کہ امیہ آیا ہے، عتبہ آیا ہے، شیبہ آیا ہے، اس پہ کوئی آیا ہے یا نہیں کہ آپ تو نشان لگا رہے ہیں؟ بلکہ ان میں امیہ بن خلف، جب ابو جہل نے کہا نا کہ نکلو تو یہ تھوڑا سا پاؤں پیچھے کھینچنے لگا امیہ بن خلف۔ یہ بلال کا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا مالک، جو آپ کو وہ کانٹوں کے ساتھ مارتا تھا ریت پر لٹا کر، اس کی بیوی نے کہا کہ تو بڑا پہلوان بنا پھرتا تھا، بڑا اپنے آپ کو بہادر پھرتا تھا، آج نہتے مسلمانوں سے ڈر رہا ہے، مقابلے کے لیے نہیں نکل رہا، تو وہاں چھپ رہا ہے۔ یہ چھپ رہا تھا، ابو جہل نے اس کو کھینچا، وہاں نکل۔ وجہ کیا ہے؟ کہنا وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے دوست حضرت سعد بن معاذ سے سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا امیہ بن خلف ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا۔ فرمایا ہر بات غلط ہو سکتی ہے لیکن نبی مکرم کی زبان سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی۔ فرمایا تو ادھر کھس رہا ہے اور ادھر تیرے نام کا نشان امام الانبیاء بدر کے مقام پر لگا رہے، تو کیسے یہاں رک سکتا ہے؟ نشان لگا دیا۔ دن ہوا، لڑائی شروع ہوئی، اور اس وقت یعنی فرد اور فرد لڑائی ہوتی تھی۔ میدان کارزار میں حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نکلے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نکلے، مقابلے میں کافر عتبہ شیبہ ولید یہ نکلے۔ اور جب جنگ ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھوں 14 کافر بدر کے مقام پر قتل ہوئے تھے، آپ نے اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ کے مقابلے میں جو ہے اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اور حضرت عبیدہ بن جراح زخمی ہو گئے، جنہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے آئے۔ آپ نے شفقت فرمائی، فرمایا اے عبیدہ اللہ تعالیٰ نے تجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا، زخمی ہوا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرما دی۔ اور ادھر میرے سونے محبوب آپ کے لیے ایک وہ چبوترا بنایا گیا تھا، جہاں آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کر رہے تھے، اور دعا کیا تھی؟ اللہم ان تہلک ھذی الحصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ دعا یہ تھی کہ یا اللہ آج اس سرائے عرب کے اندر میری نبوت کی 13 سال کمائی اگر آج یہاں ضائع ہو گئی، اگر آج میرا عمر یہاں شہید ہو گیا، میرا علی شہید ہو گیا، میرا حمزہ شہید ہو گیا، یا اللہ نقصان میرا نہیں ہے، نقصان تیرا ہے کہ لا تعبد فی الارض، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ اگر آج یہ میرے صحابہ کرام شہید ہو گئے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرما دی، فرمایا سونیا انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میرے پیارے محبوب ہم 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد فرمانے والے۔ اور اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام قیادت کرتے ہوئے فرشتوں کی میرے سونے محبوب کے ساتھ کار میدان کے اندر آتے، صحابہ کرام کو نظر بھی آتے تھے فرشتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عجب منظر دیکھا تھا، ہم کسی کافر کی طرف بڑھتے تھے تو ہمارے بڑھنے سے پہلے ہی اس کی گردن کٹ جاتی تھی، گردن کٹ جاتی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ فرشتے تھے جو صحابہ کرام سے مدد کر۔ ایک صحابی جس کی لڑتے ہوئے تلوار ٹوٹ گئی، وہ حضور نبی کریم بارگاہ عالیہ میں عرض کر میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، آپ نے وہ چھڑی دے دی، فرمایا یہ پکڑ لا۔ پکڑنے کی دیر تھی کہ ایک چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ ابو جہل اپنے حواریوں کے اندر غرق تھا،
حضرت عبد الرحمن سے معاذ المعوذ دونوں شہزادے پوچھتے ہیں کہ چچا وہ ابو جہل کہاں ہیں؟ فرمایا تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ فرمایا ہم نے سنا ہے کہ وہ بدبخت ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے. گالیاں. فرمایا بچوں وہ تو اس وقت بڑے دفاع میں ہے، تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. فرمایا چچا وہ ملک الموت کا کب تک وہ راستہ روکے گا؟ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ وہ کہاں ہیں. حضرت عبد الرحمن نے اشارہ کیا بچوں وہ دیکھو وہ بدبخت. جب انہوں نے اشارہ کیا تو بجلی کی چمک سے دونوں شہزادے اس کے پاس پہنچے. اس کو سنبھلنے ہی نہیں دیا، وار کر کے اس کو زمین پر گرا دیا. زمین پر گرا. دوسرے صاحب بھی بڑے، انہوں نے ابو جہل کی گردن کاٹنا چاہی تو دیکھو یہ بدبخت کتنا دلیر تھا. کہنے لگا دیکھو میری گردن کاٹنے لگے ہو، ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، نیچے سے کاٹنا. کیوں؟ جب میرا سر وہ رکھا جائے گا نا تو پتہ چلے یہ کسی سردار کا سر ہے. یہ اتنا بڑا یہ بدبخت ابو جہل جو میدان بدر کے اندر یہ قتل ہوا تھا معاذ اور معوذ کے ذریعے. وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی میدان کے اندر فتح عطا فرمائی. 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے اور 14 مسلمان جس میں کچھ انصار تھے کچھ مہاجر تھے وہ شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فتح عطا فرمائی. اور یہ میرے سونے محبوب کی وہ دعا کا نتیجہ تھا کہ جو آپ نے اس چبوترے میں فرمائی تھی. بلکہ جب آپ باہر نکلے تو آپ کے ہاتھ آپ نے مٹی پکڑی اور مٹی پکڑ کر ایسی پھینکی نا تو مشرکین مکہ کے اندر ایک بھوچال آ گیا، ایک آندھی چل پڑی، ایک اندھیری چل پڑی کہ جو ہی آپ نے وہ خاک پھینکی تھی سارے حواس باختہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب وہ جو آپ نے مٹی پھینکی تھی وہ آپ نہیں پھینکی تھی، ولیکن اللہ رحمہ، بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. اللہ نے پھینک لی. اللہ نے اپنے محبوب کے عمل کو اپنی طرف نسبت کی. فرمایا محبوب وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو ہم نے پھینکی تھی. اور جب پھینکنے والا خدا ہو تو پھر بچال تو آنا ہے، جلوس تو آنا. پکڑے گئے 70، پکڑے گئے 70، مارے گئے. اب فیصلہ ہوا سب کو ہتھ کڑیاں لگا دیں، باندھ دیے ان کے، اور کہا صبح اس کا فیصلہ کریں گے ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، صبح فیصلہ کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کی رائے تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا رشتہ دار گرفتار ہوا ہے اس کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کر دو اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اتار دو، اور میرا جو رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کرو، اس کی میں گردن اتاروں گا. یعنی باپ کے سامنے اگر بیٹا گرفتار ہوا ہے بیٹے کو باپ کے حوالے کرو کہ باپ اپنے اس بیٹے کی گردن اتارے گا. یعنی یہ مشورہ دیا جا رہا ہے. اور کچھ صحابہ کرام نے یہ بھی مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی انہیں نہیں پتا یہ دین اسلام کا کس طرح ہے، ان کے ساتھ آپ رعایت برتیں، کچھ نرمی فرمائی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جیسے آپ کہتے ہیں. تو فدیہ مقرر ہو گیا. کیا فرمایا ہر کوئی اپنا اپنا فدیہ دے کر آزاد ہو سکتا ہے، اپنا فدیہ دو آزاد ہو جاؤ. اور جن کے پاس فدیہ نہیں ہے وہ ہمارے بچوں کو 10 تک لکھنا پڑھنا سکھا دے. یہ بھی تھا. اور بعض وہ بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو غریب ہیں، کچھ بھی نہیں. آپ نے ان کو ویسے آزاد کر دیا. اور انہی میں آپ کے چچا عباس بھی گرفتار ہوئے تھے. اب دیکھو کتنی بڑی بڑی ہستیاں. یعنی اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی، پہلا غزوہ تھا. آپ کے چچا عباس، 2 ہی چچے آپ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے اپنے چچا کو بھی فرمایا. پہلے تو جب ہاتھ باندھے گئے نا تو اس تکلیف کی وجہ سے ظاہر بہت بڑے امیر تھے آپ کے چچا عباس، تو تکلیف کی وجہ سے آپ سے آوازیں نکل رہی تھیں. تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ کس کی آوازیں ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے چچا عباس کی ہیں. تو فرمایا مجھے یہ برداشت نہیں ہو رہی آوازیں. تو اس کے ہاتھ ذرا تم کھول دو. ہاتھ کھول دیے. فرمایا کھول لیں. فرمایا کھول دیے. فرمایا باقی قیدیوں کے ساتھ؟ فرمایا دوسروں کے ساتھ تو نہیں ایسا کیا. فرمایا نہیں اب ساروں کے ہاتھ کھول دو. یہ مساوات تھی. فرمایا اگر عباس کے کھولنے ہیں تو باقی سب کے کھول. آپ کے پاس آئے. آپ نے فرمایا چچا اپنا فدیہ دے کر آزاد ہو جاؤ.
کوئی مشکل نہیں، آپ بہت بڑے امیر ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں کہ اے چچا، میں کوئی 1.5 اوقیہ سونا لایا تھا، وہ آپ کے صحابہ کرام نے لے لیا ہے، تو اس سے میرا فدیہ کاٹ لیں۔ فرمایا نہیں، وہ تو اللہ نے انہیں دیا ہے، وہ تو اللہ نے انہیں دیا ہے، آپ اپنے پاس سے دیں۔ تو آپ کے چچا عباس کہنے لگے کہ بھتیجے میرے پاس تو وہی تھا اور تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا چچا آپ لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے کہ مانگ کے آپ اپنا فدیہ دے؟ تو آپ مسکرا فرمایا چچا، جب تم مکہ المکرمہ سے گھر سے نکلنے لگا تھا تو وہ روپے اور سونے کی پوٹلی جو چچی کو دے کر آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ تو آگے آپ کے چچا کہتے ہیں بھتیجے آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو مجھے پتا تھا، میری بیوی کو پتا تھا، اور تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں سونا اور وہ پیسے اپنی بیوی کو دے کر آیا ہوں۔ تو فرمایا چچا، مجھے اس رب قدیر نے بتایا ہے جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، مجھے اس نے بتایا۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عباس کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ اور جو کافر مارے گئے تھے، بدر کے مقام پر ایک کنواں تھا، فرمایا ان کو کنویں کے اندر پھینکو۔ سب کو اس کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، اور پھینک کر تیسرے دن میرے سونے محبوب سواری پر سوار ہو کر، سارے صحابہ کرام ہیں، آپ اس کنویں پر کھڑے ہو کر ان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے ابو جہل، تمہیں پتا آج چل گیا ہے کہ میں اللہ کا نبی آخر الزمان ہوں، جو میں بات کہتا تھا وہ ٹھیک تھی؟ اے شیبہ، کیا تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں؟ عتبہ، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں؟ ان مردوں کے ساتھ آپ خطاب فرما رہے ہیں جنہیں آپ نے کنویں کے اندر ڈلوایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردے ہیں، یہ تو مردے مر گئے ہیں، جانیں ان کی نکل گئی ہیں، یہ آپ کی بات کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ ان کو خطاب فرما رہے ہیں۔ فرمایا عمر، یہ تو جس سے زیادہ میری بات کو سن رہے ہیں، تم سے یہ میری بات زیادہ سن رہے ہیں کہ جو میں ان سے مخاطب ہوں۔ تو اگر یہ کافر مر کر بات سن سکتا ہے تو کیا ایک مومن قبر میں جا کر وہ زندہ نہیں ہے؟ وہ نہیں سن سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قبر میں گیا ہے مومن، وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے، یعنی مومن زندہ ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کیسے آپ اس دنیا سے جا کر بے خبر ہو سکتے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے سونے محبوب اس دنیا سے جا کر قیامت تک کے لیے اپنے اس جسم اطہر کے ساتھ زندہ ہیں، نہ صرف زندہ ہیں بلکہ اپنے غلاموں پر نظر کرم بھی فرما رہے ہیں، ان کی مدد فرما رہے ہیں۔ مدد، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یعنی مشکل پریشانی میں سونے محبوب کو بلائے اور آپ کو پتہ نہ